السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین اور محترم ناظرین، حالیہ جو واقعہ پیش آیا جسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت وادی کے اندر بہت تشہیر دی گئی اور مختلف باطل فرقوں نے اور مختلف لوگوں نے جو مختلف مواقع پر ہم سے شکست کھا چکے ہیں، کسی طرح بھی ہم سے پریشان ہیں یا ان کے دلوں میں ہمارا حسد ہے، بغض ہے، انہوں نے اس واقعے کو بہت زیادہ تشہیر دی کہ ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث بنے، لیکن وہ یہ بات سمجھ لیں اور خوب سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے۔ حالیہ واقعے پر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ یہ اس سلسلے میں میری طرف سے پہلی اور آخری بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس طریقے سے پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت الاستاذ مولانا مفتی عبدالرشید دامت فیوزہم العالیہ یا حضرت مفتی سید عبدالرحیم دامت فیوزہم العالیہ، ان کی طرف سے جو بیان آئے ہیں اس کے بارے میں بالکل واضح کروں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کا شمار ہمارے اکابر میں ہوتا ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم پر ان کا حق ہے۔ یہ ہمیں نصیحت کر سکتے ہیں، یہ ہمیں ڈانٹ سکتے ہیں، یہ ہماری پٹائی کر سکتے ہیں، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں، یہ ہمارے ساتھ چاہیں ڈانٹ ڈپٹ کا سزا تک بھی ہمیں دے سکتے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے دل میں ان کا احترام ہے۔ اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں ان کا احترام اپنے باپ سے بھی زیادہ ہے، اور وہ تھا، وہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور بہت زیادہ احترام ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ ہمارے بارے میں، ہم ان کے بچے ہیں، ہم ان کے روحانی بچے ہیں، ان کے یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا مسلکی طور پر بھی، دینی طور پر بھی ہم ان کے بچے ہیں۔ اور باپ اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، لہٰذا وہ فرما رہے ہیں اور انہوں نے کیا، اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے ڈانٹ کو یا ان کی نصیحت کو ہمارے سر پر ہے، اور ہم اس دن سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس دن ہمیں کوئی ڈانٹنے والا نہ رہے، جس دن ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا نہ رہے، ہم اس دن سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو ان حضرات نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ ان کا حق ہے، جو مذمت فرمائی ہے وہ کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ان حضرات کے لیے ہمارا خون تک معاف ہے۔ البتہ بحیثیت طالب علم یا بحیثیت میدان مناظرہ میں ایک چھوٹے سے تجربہ کار کے ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس واقعے کے متعلق اختلاف رائے رکھتے ہیں ان سے، جس کا ہمیں حق حاصل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی ہم سے اختلاف رائے رکھ سکتا ہے۔ جب ہم آپ کو اختلاف رائے کا حق دیتے ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں اختلاف رائے کا حق دیں، جیسے ہم وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہیں ویسے آپ بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ فرمائیں۔ ہم اس میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، اس معاملے میں وہ یہ رکھتے ہیں کہ حالیہ واقعہ جو ہوا مسجد میں، اس مشرک کو اور اس رضاخانی کو، اس فسادی فرقہ پرور آدمی کو، اس تکفیری کو جو اس نے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کی، اس نے اللہ کے ولیوں کو کافر کہا، اس نے علماء دیوبند کو کافر کہا، اس پر جو اس کو وہاں اس پر تھپڑ رسید ہوا اور اس کو ہم نے تھپڑ مارا، یہ بالکل درست عمل ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بغیرتی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ البتہ اتنا افسوس ضرور ہے اور یہ غم ضرور ہے، جس کے لیے ہم ملت اسلامیہ سے معافی چاہتے ہیں، کہ اس کو صرف ایک تھپڑ رسید ہوا۔ اس کے لیے ہم بہت غمگین ہیں کہ صرف ایک تھپڑ پر وہ وہاں سے نکل گیا، اس میں ہم بہت غمگین ہیں کہ صرف ایک تھپڑ پر وہ وہاں سے نکلا کیوں؟ وہ اس سے زیادہ کا حقدار تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کیا وہ درست ہے، اور یہ ہماری اس پر رائے ہے کہ ہماری مسجد میں آ کر، موحدین کی مسجد میں آ کر، موحدین مقتدیوں کے سامنے، سامعین کے سامنے، ایک موحد امام کے سامنے، موحد خطیب کے سامنے ایک آدمی جلسے کے اندر رکھنا ڈالتا ہے، پریشانی پیدا کرتا ہے، پھر وقت مانگتا ہے، وقت دیا جاتا ہے اس کو، پھر مفتی کسی یوسف کا نام لیتا ہے، وہ بھی تسلیم کر لیا جاتا ہے، پھر کہتا ہے فون نہیں لگتا، اس کے بعد پھر علماء دیوبند کو کافر کہے ہمارے سامنے، کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہماری غیرتیں برداشت نہیں کرتی۔ دیکھیے مسئلے کی نوعیتیں ہوتی ہیں علیحدہ۔ اگر مناظرہ ہے اور مجلس مناظرہ میں ایک آدمی اپنا دعویٰ لکھتا ہے، پھر ادب اخلاق کے دائرے میں گفتگو کرتا ہے، وہ الگ نوعیت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مدرسے میں آتا ہے اور اس کے بعد ہمیں کہتا ہے فلاں عبارت مجھے صحیح نہیں لگ رہی، مجھے سمجھائیے، مولانا تھانوی کی عبارت سمجھائیے، مولانا نانوتوی کی عبارت سمجھائیے، یا فلاں چیز مجھے کفر لگ رہی ہے، تو ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں۔
ہم پر ذمہ داری، اور ہم سمجھا رہے ہیں، 10 سال سے میں سمجھا رہا ہوں، اور بفضل اللہ تعالیٰ جن جن کو آج تک ہم نے سمجھایا ہے انہوں نے ہمارا سمجھانا قبول کیا، اور انہوں نے ہمارے دلائل اور ہماری وضاحتوں کے سامنے اپنا سربخم تسلیم کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی اب جلسے میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، خود آتا ہے، اور وہاں پر کہتا ہے ہمارے سامنے علماء دیوبند کافر۔ کیا مولانا انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کافر تھے؟ کیا مفسر قرآن مولانا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کافر تھے؟ کیا مولانا میرک شاہ اندرابی رحمہ اللہ تعالیٰ کافر تھے؟ کیا قاسم شاہ بخاری کافر تھے؟ کیا یہ حضرات کافر تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آ کر کہتا ہے، ایسا لفظ کہتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا انور شاہ کافر ہیں؟ ہمارے سامنے کوئی مسجد میں آ کر بدتمیزی کرے گا اور جلسہ خراب کرنے کی کوشش کرنے کے بعد کھڑا ہو کر کہے گا کہ مولانا انور شاہ کافر ہیں، تو ہم ایسے چھوڑ دیں گے؟ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ غلط ہے، اور انہوں نے یہ گنڈا گردی کا بازار بنایا ہوا ہے۔ وادی میں بریلویت نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وادی میں بریلویت ہے ہی نہیں۔ وہ تو میلاد کے نام پر اور مسجد میں زور زور سے پڑھنے کے نام پر، استانوں کے نام پر اور اولیاء کشمیر کے نام پر لوگ ان چیزوں میں جڑ جاتے ہیں، ورنہ نفس بریلوی جسے کہا جاتا ہے، بریلوی یہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ ان لوگ چیزوں کے نام پر ان کو ورگلاتے ہیں، جس کی میں تفصیل بار بار کر چکا ہوں۔ قاضی شکیل منہ کی کھا چکا ہے، میرا اب بھی مخروض ہے اس مسئلے پر، اور بھی لوگ ان کو اچھی طرح سمجھا چکے ہیں کہ وادی کے اندر بریلویت نہیں ہے۔ اب یہ بریلویت، یہ جو بالکل ایک تکفیری فتنہ ہے، اولیاء اللہ کو کافر کہنے کا اور عاشقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہنے کا فتنہ ہے، یہ اتنا دندناتا پھرتا ہے کہ بھائی مسجد میں جا کر موحدین کے سامنے اور توحیدی لوگوں کے سامنے ہم اکابر کو اور ملت اسلامیہ کے محسنوں کو ہم ان کو کافر کہیں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ زمانہ گزر گیا ہے۔ اگر آئندہ بھی کوئی آدمی اس طریقے کی حرکت کرے گا، ہم آئندہ بھی پٹائی کریں گے، اور یہی غیرت کا تقاضا ہے، اور ہم اسی کو درست سمجھتے ہیں۔ ہاں، آپ اس سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ رکھیں، وہ آپ کا حق ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اور ہم ادب کے دائرے کے اندر رہ کر کے اختلاف رائے رکھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اس کے ساتھ کیا وہ اسی کے لائق تھا، البتہ کم ہوا ہے، اس سے زیادہ کے لائق تھا۔ یہ ہمارا اس پر موقف ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، اب 2 منٹ کے لیے بالفرض اگر اس کو غلطی تسلیم کر لیا جائے، جس طریقے سے بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ان کی رائے پر، اگر اس کو غلطی سمجھ لیا جائے تو دیکھیے، غلطی ہونا نبوت کے منافی ہے، معصوم ہونے کے منافی ہے، عالم یا طالب علم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ ایک عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، طالب علم مجھ سے ہوئی نہیں ہے، اس وقت معصوم تو میں ہوں نہیں، غلطیاں کبھی ہو جاتی ہیں، یہ غلطی نہیں ہے، بالکل درست کام ہے اور اچھا کام ہے اور صحیح کام ہے۔ آئندہ ہماری مسجد میں آئیں گے، مدرسے میں آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، ہم چائے پلائیں گے، ہم خدمت کریں گے، مجھے کہیں گے بھائی ہمارا بستر ڈالو، ہم ڈالیں گے۔ مجھے کوئی آدمی یہاں آ کر کہے بھائی میرے پاؤں دباؤ، تب میں آپ کی بات سنوں گا، واللہ العظیم میں اس کے پاؤں تک دباؤں گا کہ آپ بات سن لیں۔ کیا پتہ اللہ ہدایت دے دے، سمجھ جائے، مجھے قرآن سمجھاؤ، ہم سمجھائیں گے، مجھے مسئلہ سمجھاؤ، ہم سمجھائیں گے۔ لیکن میدان مناظرہ میں آئے گا، وہاں اپنا دعویٰ لکھے گا، اس پر وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہمارے مدرسے مسجد میں آ کر کے چلانا شروع کر دے گا اور کہے گا یوں ہی فساد مچانے کے لیے علماء دیوبند کافر ہیں، تو ہم پٹائی کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ مسجد کے اندر مسجد کے اندر کافروں کو باندھا گیا، مسجد نبوی میں مسجد کے اندر کوڑے پڑے ہیں، چونکہ لوگوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا، لوگوں نے تو واٹس ایپ پر آ چکے ہوتے ہیں، آپ کو دین دنیا کو کوئی پتہ وتا تو ہے نہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھا، عداوت رکھی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب اس نے علماء دیوبند کو کافر کہا، وہ اللہ کے ولی ہیں، مولانا انور شاہ اللہ کے ولی ہیں، مولانا یوسف اللہ کے ولی تھے، مولانا میرک شاہ اندرابی اللہ کے ولی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی اللہ کے ولی تھے، مولانا گنگوہی اللہ کے ولی ہیں، اور مولانا نانوتوی اللہ کے ولی ہیں۔ اس نے ان کو کافر کہا، اور جو بلکہ صرف ان کو نہیں، اب جو ان کے شاگرد ہیں، بچے ہیں، اس نے سب کو کافر کہہ دیا ہے۔ تو اس نے جب اللہ کے ولیوں کے متعلق اس ایسی بے ادبی کی، تو میں سمجھ گیا اللہ نے اس وقت اسے اعلان جنگ کر دیا۔ اس اعلان جنگ کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ہاتھ استعمال ہوا اور اس کے گال پڑ گیا، وہ اسی کے لائق تھا۔ ہمیں اس پر کوئی وہ کہتے تھے پچھتاوا، بالکل ہم نے فخریہ کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے۔ آئندہ کوئی اس طریقے کی کوئی مشرک، کوئی فسادی ایسی حرکت کرے گا تو اس سے زیادہ مار پڑے گی، لہٰذا وہ اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وادی کے اندر آپ سڑکوں پر اور مسجدوں میں اپنی جگہ پر بکو، ہمیں کیا ہے؟ دیکھیے، ہمیں پتہ ہے کہ روافض صحابہ کو کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی جگہ کہتے ہیں، ان کا مذہب ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے سامنے آ کر کہیں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کو نبی معاذ اللہ، مرزا قادیانی کو وہ نبی مانتے ہیں، تو اپنی جگہ مانتے ہیں،
تو ہمارے سامنے آ کر نہیں کہیں گے نا. اس کا کیا معنی ہے کہ بھائی اب وہ ویسے ہی ہیں. تو مجھے بتائیے اگر یہی بات آپ کو کوئی قادیانیوں کے متعلق کہیں, ان دیوبندی حضرات سے عرض ہے جو کہتے ہیں یہ تو اب کہتے ہی ہیں, اب کیا کیا جا سکتا ہے. ارے بھائیو, تو پتہ ہے آپ کو قادیانیوں کے بارے میں, پھر ان کو جلسوں سے کیوں روکتے ہو؟ پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں, ان کو جلسوں سے کیوں روکتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کا پتہ ہے اور ان کا پتہ ہے تو ان کو تو روکنا ہے, ان کو نہیں. دیکھیے جس کا جو مذہب ہے رکھے, لیکن ہماری مسجد میں آ کر کے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرے گا اور اولیاء اللہ کو, اگر آپ کے سامنے کوئی امیر کبیر کو کافر کہے اب برداشت کریں گے؟ شیخ العالم کو کافر کہے, پیران پیر کو, تو ان اللہ کے ولیوں کو کوئی کافر کہے گا ہم کیسے برداشت کر لیں گے؟ ویسے بھی اس پر اللہ کا فضل ہے, اگر میرا ہاتھ اس پر نہیں اٹھتا تو اس کو لوگ وہاں اتنا پیٹتے. یہ تو اللہ, مجھے لگتا ہے کہ میرا ہاتھ پڑنا تھا, یہ بچ گیا, اس کو وہاں سے نکال دیا گیا, ورنہ اس کی بہت پٹائی ہوتی. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ اس تھپڑ کی برکت سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے. جو کام ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک ہوا ہے. البتہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی کام ٹھیک نہیں ہوا, تو دیکھیے یہ نبوت اور عصمت کے منافی ہے, یہ کوئی عالم طالب علم ہونے کے منافی نہیں ہے, لہٰذا اس کو ایسا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اب کون اس کو بنا رہا ہے, کیوں بنا رہا ہے, وہی بتاتا ہوں. تیسری بات, اب مان لیا 2 منٹ کے لیے بالفرض ان کی رائے پر کی غلطی ہوئی ہے, ٹھیک, غلطی ہوئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ملا ہے نا. بات کو سمجھیے گا, گناہ ملا ہے نا. کتنا گناہ ملا ہے؟ 100 200 300 500. اس کو تھپڑ مارا تو جو کہتے ہیں بھائی غلط ہوا ہے تو 2 3 400 500 1000 چلو گناہ ملا ہے. اب پچھلے 3 دنوں کے اندر بریلویوں نے, غیر مقلدوں نے اور دیگر مہذب اور شریف لوگوں نے جو ہمیں گالیاں دی ہیں اور بالکل تبرہ کیا ہے, اتہام باندھا ہے, ہمارے متعلق جھوٹ بولا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے, پیچھے غیبت کی ہے, تو مجھے بتائیے اس پر بھی گناہ ہوتا ہے؟ ارے کسی کو گالی دینے پر گناہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. غیبت کرنے پر گناہ ہوتا ہے؟ کسی کے متعلق اتہام لگانے پر گناہ ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے بغیر ثبوت کے ہمارے متعلق پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے. ہمارے پاس لوگ بیچتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں لکھی تھی. خیر ہمارے پاس موجود ہیں, ہم تو سب کا کہتے نہیں ہیں, انشاءاللہ ملیں گے تو کبھی ان کو دکھا دیں گے کہ دیکھیں آپ بھی لکھنے والوں میں شامل تھے. تو جتنوں نے جتنی باتیں ہمارے متعلق لکھی ہیں تو ان سب کو گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہوا ہے. اور میرے گناہ ان کے کھاتے میں گئے نہیں گئے؟ یہ گئے ہیں نا. تو مثال کے طور پر بالفرض اگر مجھے اس تھپڑ پر 300 گناہ ملے ہیں یا 400 گناہ یا 50 گناہ 500 گناہ ملے ہیں, تو پچھلے 3 دنوں کے اندر تو میرے 50,000 گناہ کے 5 لاکھ گناہ تمہارے کھاتے میں چلے گئے ہیں. میں تو ویسے ہی بری ذمہ. میری بات سمجھ آئی؟ لہٰذا میں مطمئن ہوں, 2 منٹ کے لیے اگر یہ گناہ کا کام تھا وہ کب کا ختم ہو چکا ہے, اور باقیہ گناہ جو میرے, بہرحال معصوم تو ہے نہیں, پچھلے سال 2 سال کے گناہ تمہارے کھاتوں میں جا چکے ہیں. اس وقت بھی جو لوگ اگر کوئی گالی نکال رہا ہوگا تو میرے گناہ اس کے کھاتے میں جا رہے ہیں. لہٰذا میں مطمئن ہوں, مجھے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو ہمارا اپنا موقف اس کے متعلق بالکل واضح ہے کہ جو ہم نے کیا درست کیا ہے, وہ اسی کے لائق تھا. آئندہ کرے گا, آئندہ مزید کریں گے. ہاں کسی اور کے پاس آپ جائیں, اگر کوئی آپ اور برداشت کرتا ہے تو آپ اس کے پاس جا کر کے کہیں جامعہ حنفیہ آؤ گے, دارالعلوم نوشہرہ آؤ گے, یا ہماری کسی مسجد میں آؤ گے, پھر بکواس کرو گے تو ہم گدی سے زبان کھینچ لیں گے. وہ وقت چلا گیا ہے, یہ وادی اب وہ دور چلا گیا ہے, اب یہ چلنے والا نہیں ہے, وہ مسئلہ گزر گیا ہے. بریلویت قرآن کریم کا انکار ہے, اور یہ انکار قرآن کا فتنہ ہے. یہ بالکل ایک شرکیہ اور بدعت برا فتنہ ہے. لہٰذا اس سے وادی کو پاک رکھنا ہے. جس طرح سے وادی پاک تھی اسی طریقے سے آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو شرک سے, بدعت سے وادی کو پاک رکھنا ہے. جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں نصیحت فرمائی وہ بڑے ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, سربخم تسلیم. لیکن تھوڑی سی میں نے تفصیل عرض کر دی کہ ہم اس مسئلے میں ادب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے رکھتے ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرشید دامت فیوزہم العالیہ, ان کی گفتگو آئی. مفتی عبدالرحیم صاحب دامت فیوزہم العالیہ, ان کی گفتگو ہوئی. البتہ دونوں گفتگوؤں میں تھوڑا سا فرق تھا, جیسے لوگوں نے دیکھا. حضرت, میں عرض کر دوں بیت بھی معاف, حضرت مفتی عبدالرشید دامت فیوزہم العالیہ, ان کی گفتگو کے اندر, ان کی نصیحت کے اندر نصیحت کا پہلو غالب تھا. اور حضرت مفتی عبدالرحیم دامت فیوزہم العالیہ, ان کی گفتگو کے اندر ہمیں لگا کہ غصہ اور جارحیت کا پہلو غالب تھا. لیکن بہرحال وہ ہمارے بڑے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے صاف کہا اور دل سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہمارا خون تک معاف ہے. اگر وہ مجھے ذبح بھی کر دیں تو یہ میرا حلفیہ بیان ہے, اگر وہ مجھے ذبح بھی کر دیتے ہیں میرا خون معاف ہے. ہاں وہ اکابر ہیں, یہ ان کا حق ہے, کوئی اور اکابر بننے کی کوشش نہ کرے. مفتی عبدالرشید ہیں, حضرت مفتی عبدالرحیم دامت فیوزہم العالیہ یہ وہ ہیں. کوئی اور مفتی عبدالرشید یا مفتی عبدالرحیم بننے کی کوشش, تم پھر اپنے ذمہ دار خود بنو گے. مفتی صاحب کچھ بھی کہہ سکتی ہیں, وہ میری پٹائی بھی کر سکتی ہیں,
مفتی عبدالرحیم صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ میری پٹائی تک کر سکتے ہیں, لیکن تم نہ بنو, باقیوں کو ہم جانتے ہیں. اکابر کے یا اور اکابر ہیں, ان کے سوا, اکابر کے سوا آپ نیچے آئیے, کوئی اور ہمارے متعلق کوئی گفتگو کرتا ہے, ہاں اعتراض کا سب کو حق حاصل ہے, لیکن وہ آئیے نا ہمارے پاس آئیے, ہمیں سمجھائے کہ بھائی یہ تم نے کوئی غلط ہے, یہ مسئلہ غلط ہے, یہ باتیں غلط ہیں. یہ کیا باتیں ہوئی کہ پیچھے لوگوں کے پاس جانا اور ان سے کہنا یہ کوئی دیوبندی شیوا نہیں ہے, یہ تو آپ کے ایک بزدلانہ طرز ہے. آپ دیوبندی طرز پر آئیے, آپ بہادر بنیے, ہمارے سامنے آئیے, سمجھائیے. ورنہ جو لوگ ہمارے متعلق گفتگو کرتے ہیں اکابر کے بعد, جو نیچے درجے میں رہ کر کے ہم ہمارے بارے متعلق کرتے ہیں, ہم ان کو بھی جانتے ہیں, ہم ان کے سیاق و سباق کو بھی جانتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی کتنی صلاحیتیں ہیں, تم نے کتنا کام کیا ہے, تم کیا کرتے ہو, تم کن کے پاس ہوتے ہو, تمہاری صلاحیتیں کیا ہیں, ہم سب جانتے ہیں. جو کسی سے بھی متعلق طبقہ ہو ہم ان کو جانتے ہیں. لہٰذا آپ اپنی حد میں رکھیں. باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے, پیٹ سکتا ہے, مذمت کر سکتا ہے, لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو محلے میں اٹھ کر کے آ جائے اور پھر کہے بھائی تمہارے باپ نے کہا تھا اٹھک بیٹھک کرو, لہٰذا میں بھی کہتا ہوں. باپ کہے گا اٹھک بیٹھک ہوگی, کوئی اور کہے گا اس کی زبان باہر آئے گی, تمہیں حق حاصل نہیں ہے. تو یہ اکابر ہیں. کوئی اور سامنے ہمیں کچھ کہتا ہو مل گیا تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا. یہ مسئلہ, کیونکہ پھر ہماری بھی زبان کھلے گی اور ہم بہتوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ بات ہے کہ دیکھیے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے تعلقات ہیں اوروں کے ساتھ. آپ اس بات کو خوب سمجھیے گا, اہم بات ہے. یہاں ہمارے علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے والا بہت سارا وہ طبقہ ہے جن کا تعلق پیچھے خاندانی طور پر کسی کا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے, کسی کا غیر مقلدین کے ساتھ ہے, کسی کا بریلویوں کے ساتھ. کوئی بریلوی خاندان سے آیا, کوئی غیر مقلد خاندان سے آیا, کوئی جماعت اسلامی خاندان سے آیا, پھر ہمارے کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا, علم کے ناطے, تصوف کے ناطے اور اصلاح کے ناطے بیٹھ گیا. لیکن اب تو جب وہ ہمارے عالم کے پاس بیٹھ گیا ہے, وہ جو اس کی خاندانی خصلت ہے نا, وہ ابھی پوری گئی نہیں ہے. ایسا بھی ایک طبقہ ہے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے کالجوں کے اندر شیعوں سے تعلقات ہیں, غیر مقلدوں سے تعلقات ہیں, بریلیوں سے تعلقات ہیں, انہیں بھی خوش رکھنا پڑتا ہے. اس قسم کے لوگ بیچ میں آ کر کے پھر ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے پھر ماحول خراب ہوتا ہے. ایسے لوگوں پر نظر رکھنی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا شیعوں کے ساتھ ہے, غیر مقلدوں کے ساتھ ہے, بریلویوں کے ساتھ ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ کالج میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں شیخ کے پاس بھی جا رہے ہیں. پھر وہ لوگ انہیں کہتے ہیں بھائی تمہارا فلاں آدمی ہے, حافظ نعمان ہے, اس نے ایسی بات کہی, تو ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. انہیں یہاں سے دکھ ہوتا ہے بھائی ہمارا دوست ایسا کہہ رہا ہے. پھر یہ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, ان کے یارانے ہوتے ہیں. میں اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں, اپنے بڑوں سے کہتا ہوں کہ اس قسم کے لوگوں کو دور کر دیا جائے. ہم آپ کے بچے ہیں اور آپ ہمارے باپ ہیں, روحانی باپ. حالات کبھی بھی کروٹ لے لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بچائے کل کو کوئی بھی مسائل ہوئے علماء کے مدارس کے, یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس وقت یہ آپ کے مدارس کے طلبہ, آپ کے بچے, ہم آپ کے آگے پیچھے ہوں گے اور ہم آپ کے بچے ہیں. آپ ہم کو پیٹیں گے, آپ کے پیچھے پیچھے تب بھی ہوں گے. آپ ہم کو ماریں گے, آپ کے پیچھے پیچھے تب بھی ہوں گے. آپ ان کے متعلق 2 جملے کہیں گے, اگلے دن یہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے. یہ آپ کا طبقہ ہی نہیں ہے. جو 1 لاکھ کی یا 80,000 کی نوکری کے لیے جنا گنا مانا پڑھ لے تو وہ مدارس کے ساتھ وفا کرے گا, علماء کے ساتھ کرے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر بہرحال یہ باتیں آ گئی ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارا اس پر یہ موقف ہے جو میں نے بالکل واضح کر دیا کہ ہم نے جو کیا درست کیا ہے, ہم نے جو کیا. یہاں تک تو یہ بات ہوگی. اب چلیے بریلویوں کی طرف. یہ جو انہوں نے پچھلے دنوں میں تقریریں کی, آپ سنیے. عبدالرشید داؤدی نے تقریر کی, فیاض رضوی نے تقریر کی, شکیل مصباحی نے تقریر کی. 9.5 لاکھ لوگ میرے اس پیج پر وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں, جس ویڈیو میں وہ آدمی ہمارے پاس آتا ہے, مناظرے کے لیے وقت مانگتا ہے. میں نے وقت دے دیا. اس نے کہا, میں نے کہا کس سے گفتگو کرواؤ گے, کہ مفتی یوسف کوئی ہیں وہ وہاں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا ابھی لے آؤ. یہی کہا, ابھی کرتے ہیں. کہا اس کو فون کرنا پڑے گا. میں نے کہا میں کل دن بھی یہیں پر ہوں اور میں رہا بھی, میں نے پھر جمعہ بھی اسی مسجد میں پڑھایا الحمدللہ. پھر میں دوسرے دن عصر مغرب کے وقت وہاں سے نکلا. دوسرے دن جمعہ کے مغرب کے وقت وہاں سے نکلا. میں نے کہا اگر ضرورت پڑی میں کل رات کو بھی یہیں رہوں گا. آپ یہ کہا نا, یہ بالکل 9.5 لاکھ لوگ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اس کے باوجود عبدالرشید داؤدی نے ایک مسجد میں کھڑے ہو کر, اور کیا اس کا نام ہے, فیاض رضوی نے جلسے میں کھڑے ہو کر, شکیل مصباحی نے جلسے میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارا کوئی لڑکا گیا تھا, اس نے ٹائم مانگا تو اس کو تھپڑ مارا. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اب آپ یہاں اندازہ فرمائیں, جو ویڈیو 9.5 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں, اس کے باوجود وہ سٹیج پر کھڑا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. کتنا بڑا جھوٹا ہوگا. یعنی 9.5 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے, اس کے باوجود کہہ رہا ہے.
کتنا بڑا جھوٹ. اب جس کی کوئی ویڈیو نہ ہو اس کے بارے میں کتنا جھوٹ بولیں گے. یہ گو 9.5 لاکھ لوگ وچت ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹے پر قرآن لعنت کرتا ہے. ویسے بھی ان کو اللہ کو مانتے کہاں ہے, یہ قرآن کو مانتے کہاں ہے؟ نہیں اللہ کو مانتے ہیں, نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں, یہ کسی کو بھی نہیں مانتے, نہ اللہ کی مانتے ہیں. تو ان کو کیا خوف ہوگا خدا کا؟ اللہ کا خوف کرو. اس کو جو تھپڑ پڑا اس نے علماء دیوبند کو کافر کہا, اور اگر آئندہ بھی ہمارے سامنے اگر کہے گا تب بھی پڑے گا. یہ ہے. اب آگے چلیے, جو اس نے چیلنج کیا ہے وہ چیلنج ابھی برقرار ہے. آپ بھاگیے نہیں, شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے, حلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھپڑ کا مسئلہ تھا, 1 دن 2 دن 3 کا مسئلہ ہے, گزر جائے گا, مسئلہ ختم ہو جائے گا. اصل مسئلہ ہے عقائد کا, اصل مسئلہ ہے جو ہیں مسائل. میں بریلویوں سے کہتا ہوں چیلنج تمہارا ہے. دیکھیے بریلوی کیا کہتے ہیں, پہلے چیلنج کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تم لکھوا کر کے لاؤ. اور بابا میرا چیلنج نہیں ہے, چیلنج تمہارا ہے. اگر میں تمہیں چیلنج کرتا, تم وہاں سے کہتے کہ ہم تمہیں معتبر نہیں مانتے, کسی چیز سے لکھوا کر کے لے آؤ. لیکن چیلنج میرا نہیں ہے, چیلنج تمہارا ہے, لہٰذا تم لکھوا کر, تمہیں چاہیے تو تم لکھوا کر, لیکن چھوڑ دو. میں چونکہ گفتگو چاہتا ہوں, چیلنج تمہارے اس لڑکے نے کیا ہے. تھپڑ اس لڑکے کو پڑا تھا, میں نے صرف اس کو مارا تھا, لیکن انہوں نے خود جلد سے کر کے وہ تھپڑ اپنے پورے فرقے پر لے لیا. یہ خود انہوں نے لے لیا, میں نے فرقے کو تو نہیں مارا تھا, میں نے اس کے گال پہ مارا تھا, لیکن انہوں نے یہاں سے بریلی تک سارے فرقے پر لے لیا ہے. خیر وہ ان کی بے وقوفی ہے, اس میں میرا کیا لینا دینا. اب اس نے چیلنج کر دیا ہے, نام لیا ہے کسی مفتی یوسف کا, دنیا نے سنا ہے. اس کے علاوہ میں نے اور 4 آدمیوں کا وہاں نام بتایا تھا, ہے نا. ایک میں نے بتایا تھا عبدالرشید داؤدی کا, ایک فیاض رضوی کا, ایک الفت کا, مفتی الفت صاحب کا, ایک میں نے بتایا تھا شکیل مصباحی کا, اور ایک مفتی یوسف. اس نے نام لیا ہے مفتی یوسف کا, اس کو بٹھاؤ, یا ان 5 میں سے کسی اور کا نام نے, 5 کے 5 بیٹھ جاؤ, یا کسی کو بٹھاؤ. ایک ہی ساتھ مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں. وقت دوہے مسئلہ بھائی, چلو بھائی مسئلہ ایک ساتھ ختم کر دیتے ہیں, آر یہ پار ہو جائے, دیکھتے ہیں حق کیا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ 1 دن میں کامل ہو جائے گا, 10 دن طے کر لیتے ہیں, 15 دن طے کر لیتے ہیں, 20 دن طے کر لیتے ہیں. تم بھی اچھی طرح تیاری کر کے آؤ, میں بھی اچھی طرح تیاری کر کے آتا ہوں. خیر تمہاری صلاحیتیں تو ہمیں معلوم ہے, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. اب تم اپنے, حالانکہ فیاض رضوی سے گفتگو کرنا ہماری توہین ہے, عبدالرشید سے گفتگو کرنا یہ ہماری ایک قسم, کیونکہ ان پڑھ لوگ ہیں. عبدالرشید کو عبارت پڑھنی آتی ہے, فیاض رضوی کو عبارت پڑھنی آتی ہے, ان کے مدرسین کو عبارتیں پڑھنی آتی ہیں. مجھے بتاؤ مفتی یوسف صاحب کا تم نے نام دیا, یا عبدالرشید داؤدی صاحب ہیں, یا کون ہیں؟ تم میں سے اسی ایک آدمی کا نام لو, صلاحیت کی بات کر لیتے ہیں, کسی ایک آدمی کا نام لو جو درس نظامی کے اکثر فنون میں مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو. کسی ایک کا نام لو, میں بھی دیکھتا ہوں. نحو ہے, صرف ہے, بلاغت ہے, منطق ہے, فلسفہ ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث ہے, اصول تفسیر ہے, حدیث ہے, قرآن ہے, جسے ہم سے زیادہ آتا ہو, فنون آتے ہوں, عبارتیں ہم سے زیادہ یاد ہو, فن ہم سے زیادہ آتا ہو, اور درس نظامی کے فنون ہم سے زیادہ آتے ہوں, تدریسی صلاحیت ہم سے زیادہ ہو. ایک آدمی کو دکھا. تمہارے پورے فرقے میں, پوری وادی کے اندر نہیں ہے, بلکہ پچھلے دنوں اویس قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ قاضی نثار کے بعد کسی نے دور حدیث ہی نہیں کیا ہے. میرے بارے میں پوچھتے ہو, میں بفضل اللہ تعالیٰ, کسی اور نے بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ طالب علم ہے, الحمدللہ میں طالب علم, میں نے مکمل درس نظامی پڑھا ہے, البتہ خود, یعنی اپنے طور پر خود میں نے پورا درس نظامی پڑھا ہے, اور اب اساتذہ کے بعد بھی پڑھ رہا ہوں. 70% نصاب پڑھ چکا ہوں, اور الحمدللہ نیچے کی کلاس سے پڑھاتا بھی ہوں, اور ابھی پڑھ بھی رہا ہوں, اساتذہ کے پاس پڑھ رہا ہوں. اس طالب علمی کے زمانے میں میری اتنی صلاحیت ہے کہ تمہارے پورا فرقہ جمع ہو جائے تب بھی جمع ہو کر بھی ان کی اتنی صلاحیت نہیں ہے, الحمدللہ. تو تمہارا, لیکن چونکہ اب تمہیں اپنے لوگ بڑا مانتے ہیں, اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ تم آؤ, ٹھیک, تم سے گفتگو کریں گے. ایک ہی دن ایک ہی ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں, ایک ہی ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں. اچھی طرح تیاری کر کے آؤ. کہتے ہیں ہم نے 2012 میں مسئلہ ختم کر دیا تھا, 2012 کے بعد حق واضح کرنا ان کی ذمہ نہیں ہے. یہ بات ہے, 2012 میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اب حق واضح نہیں کرنا. ایک ساتھ مسئلہ ختم کر دیتے ہیں. 10 دن, 15 دن, 20 دن, مہینہ لگ جائے, ایک ایک مسئلے کے لیے ایک ایک دن رکھو, 2 دن لگ جائیں. اچھی طرح ایک دن گفتگو کرتے ہیں, بیچ میں ایک دن چھوڑ دو کہ بھائی دوسرے مسئلے کی تیاری کر کے آؤ. اچھی طرح تم 4 عقائد ہیں, 4 عقائدوں پر گفتگو کرتے ہیں. عبارات اکابر کا مسئلہ ہے, اس پر گفتگو کرتے ہیں. تم اگر ہماری اکابر کی عبارت پر گفتگو کرنی ہمیں تیار ہے. یہ کہ سمجھتے تھے عبارت اکابر پر گفتگو نہیں کریں گے, عبارات اکابر پر گفتگو ہوگی اگر تم چاہو گے, لیکن احمد رضا خان کی عبارات بھی زیر بحث آئیں گی. عبدالرشید داؤدی نے اپنی تقریر کے اندر کہا, مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی گستاخی دکھائیں گے. حفظ الایمان کی عبارت پر اندر بریلی میں مناظرہ ہو چکا ہے,
मौलवी सरदार बरेलवी और मौलाना मंजूर नोमानी के दरमियान। वो मुनाजरा फतुहात नोमानिया में छपा हुआ है, अलग छपता है। फतह बरेली का दिलकश नज़ारा, अंदर बरेली मरकज के अंदर जाकर उसे कहते हैं मिर्जाई मस्जिद, और उसी मस्जिद में तुम्हारा मदरसा कायम था। उस मस्जिद के अंदर मुनाजरा हुआ और मौलाना मंजूर नोमानी ने तुम्हें दिन में तारे दिखा दिए थे। वो मुनाजरा छपा हुआ है, आज तुम आगे हो। खैर, अगर तुम इन इबारत पर गुफ्तगू करना चाहते हो हम तैयार हैं, लेकिन साथ में अहमद रजा खान की इबारत ज़ेर बहस आएगी। तुम उनकी लाओ, हम उनकी लाते हैं। जैसे हम अपने अकाबिर के वफादार, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनकी रूहानी औलाद हैं, हम उनके शागिर्द हैं, शागिर्दों के शागिर्द हैं, हम उनके रूहानी बच्चे हैं। हम दिन में भी रात में भी अपने अकाबिर की इबारत को समझते हैं, समझ कर पढ़ते हैं और समझाते हैं, और हम ये समझते हैं कि वो दीन इस्लाम के नुमाइंदे थे। अगर तुम भी इतने ही वफादार हो तो अहमद रजा खान की इबारत का दिफा करके दिखाओ। तुम तैयारी नहीं हो। इबारत अकाबिर, ये मसाइल, ये जो सारे हैं, खुला चैलेंज तुम्हारा है। जो वो लड़का वहां आया था वही बरकरार है ना? पता नहीं मुफ्ती यूसुफ साहब का फोन लगा होगा, नहीं लगा होगा। हजरत का फोन खुल गया? खुल गया। अगर खुला होगा वो जाने, रईस अहमद जाने, मुफ्ती यूसुफ जाने। अगर मुफ्ती यूसुफ साहब का फोन खुल गया हो तो ठीक है, हमें मुतला फरमाएं। अगर ना खुला हो तो वहीं चले जाए, उनसे गुफ्तगू कर लें। मैंने कहा हजरत आपका नाम इस्तेमाल किया गया है वहां, और आ जाए। मैं तो वैसे जानता नहीं हूं, उसने कहा था। या अगर आप पांचों बैठते हैं एक ही साथ मसला खत्म कर देते हैं, या तुम चाहते हो कि कुछ और तरीके से हम गुफ्तगू करें तो वो चाहिए। हमारा दावा यह है कि बरेलवी मजहब इनकार कुरान, बुनियादी तो मुख्तसर तौर पर बरेलवियत कुरान का इनकार है। जिस तरीके से कादियानी खत्म नबूवत के मुनकर हैं, तुम कुरान के मुनकर हो। तुम्हारे अकायद कुरान के खिलाफ हैं, तुम बिल्कुल कुरान के मुनकर हो। यह हमारा दावा है। इस पर हमसे गुफ्तगू करो, 10 दिन करो, 15 दिन करो, हम करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हें दिखाते हैं कि कुरान करीम सीखा कैसे जाते, और हम ये कहते हैं हमने कुरान उलमाए देवबंद से पढ़ा है, और इतना पढ़ा है। और बिफज़लिल्लाह ताला हम सिर्फ मुबालगे के तौर पर या अकीदत के तौर पर नहीं कहते, बल्कि हम तहकीक के तौर पर कहते हैं कि कुरान उतरा हिजाज में, पढ़ा गया मिस्र में, समझा है उलमाए देवबंद ने इस ज़माने में, अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे हमने कुरान पढ़ा है। हम तुम्हें दिखाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी रखी, ये एक संग मील साबित होगा, और हम एक कुरानी इनकलाब लेकर के आएंगे। हमें इनका फिर नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कुरानी इनकलाब लेकर के आएंगे। और इंशाअल्लाह हमारे मुतालिकीन, मैं अपने तमाम जो भी हमारे इस वक्त यहाँ अहबाब सुन रहे हैं, मदरसे के तलबा हैं, उलमा हैं, या हमारे तबलीगी साथी हैं, या जो भी हमारे मुताल्लिकीन हैं, कॉलेजों के लड़के हैं, स्कूलों के लड़के हैं, मजदूर तबका है या मुलाजिम तबका है, जो भी लोग हैं, जो भी इस किस्म के लोग हैं, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि कुरान करीम पढ़ें और कुरान करीम समझें और कुरान करीम समझाएं और कुरान करीम फैलाएं, कुरान करीम के दर्स दें। जितना आप कुरान आम करेंगे ये फितना खत्म होगा, जितना आप कुरान आम करेंगे ये फितना खत्म होगा। मैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी, मैं इतना कुरान सुनाऊंगा लोगों के सामने, इतना कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा, इतना कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाऊंगा, तुम्हारे लिए हालात तंग हो जाएंगे, तुम्हारे लिए मस्जिदों में आना मुश्किल हो जाएगा कि एक कॉलेज का लड़का खड़ा होगा, एक स्कूल का लड़का खड़ा होगा, एक आम मजदूर खड़ा होगा, और वो भी उठ करके इस मुशरिक आदमी से सवाल कर सकता है कि तू और बात कहता है, कुरान और बात कहता है। हम इतना कुरान पढ़ करके सुनाएंगे। हमारा साफ दावा है तुम कुरान करीम के मुनकिर हो। लिहाजा आप वक्त तय करें, हमें बताएं, दोनों तय करते हैं, कोई मामून जगह रखें, अमन अमान के साथ बिल्कुल मामले तय। अगर तुम तैयार हो, लेकिन मुझे पता है न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तुम आम अवामी जलसे में तकरीरें तो कर सकते हो, तुम लोगों को भड़काऊ भाषण तो दे सकते हो, तुम जुलूस तो निकाल सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। अनवर शाह कश्मीरी और मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही और मौलाना महमूद हसन देवबंदी और हजरत नानोतवी के सुरहानी बच्चे के सामने बैठने की तुम्हारी हैसियत और औकात और ताकत और जुर्रत ही नहीं है। तुम जुर्रतमंदी की बात करते हो। तुम्हारे अगर 2 आदमी मुखालिफ हो जाएं, या तुम्हें थोड़ी सी मुखालफत या हालात के खराब होने का अंदेशा हो, तुम अपनी तकरीरें तब्दील कर देते हो, तुम अपने अल्फाज तब्दील कर देते हो, तुम अपनी पोस्टें गायब कर देते हो। और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह ताला, इस वक्त तमाम बातिल फिरकों के इत्तेहादी प्रोपेगंडे के इस जमाने में, जब पूरी वादी के अंदर तुम्हारा प्रोपेगंडा एक ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है, इस वक्त भी तुम्हारी बेहया आंख में आंख डालकर तुमसे गुफ्तगू कर रहा हूं। इसे देवबंदियत कहते हैं, और ये जुर्रतमंदी है। जब हम खुद को देवबंदी कहते हैं, फिर हमें अलग से जरूरत नहीं पड़ती लफ्ज जुर्रतमंदी इस्तेमाल करने की, क्योंकि लफ्ज देवबंद का इतलाक उस माना में भी हो जाता है। ये मसला है, आओ ना, आकर के बैठते हैं, मामला खत्म करते हैं। अब ये कहते हैं भाई थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ पड़ा है, थप्पड़ पड़ा है। ये भी गुजारिश करना चाहता हूं, जब इससे पहले तुम्हारे लोगों ने मारे थे, अपने घर बुला करके मारे थे, तो उस वक्त तो कोई शोर नहीं हुआ,
خیر بہرحال ان سے اس واقعے سے تو ہمارا لینا دینا نہیں. آج جب یہ آیا ہے بہرحال وہ اس کی تقدیر میں اس کی شرع انگیزی تھی جس وجہ سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. اب لوگ کہتے ہیں مسجد کی توہین ہو گئی, مسجد کی توہین ہو گئی ہے, مسجد کی توہین. اس سے بڑی مسجد کی توہین کیا ہوگی کہ جو مسجد توحید کے لیے بنائی گئی ہے اس مسجد میں شرک ہو. اللہ کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجد اللہ کے لیے ہے, کسی اور کو مت پکارو اور اس میں کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے, اس مسجد میں کسی اور کو حاجت روا مانا جائے. یہ تم اللہ کی غیرت پر اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو, تم اللہ کی غیرت کو للکارتے ہو. اس سے زیادہ مسجد کی توہین کیا ہوگی کہ مسجد میں شرک ہو. اچھا تم نے آج تک مسجدوں میں جھگڑے نہیں کیے؟ بریلویوں نے ہمارے کتنے تبلیغی احبابوں کو آج تک مارا ہے مسجدوں میں, تب توہین نہیں ہوتی تھی. اور فخریہ تقریر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی گیس کی مٹی باہر پھینک دی مسجد سے, ہم نے ان کی سبزیاں باہر پھینک. وہ بیچارے نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں نہ اپنا کام کرتے ہیں. ان بیچاروں کے ساتھ تم نے لڑائی کی, کتنوں کی پٹائی کی. مبارک ربانی ان کے مولوی صاحب جو پچھلی مرتبہ آئے تھے کہ ہم ایک چیز کرتے ہیں, ہم ایک تحریری مناظرہ کرتے ہیں, 5 لاکھ رکھتے ہیں, کچھ اس نے کہا تھا نا. پھر میں نے اس کا چیلنج مناظرہ قبول کیا, یہاں سے چیلنج دیا, پھر حضرت ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے, آج تک دکھا نہیں. اس کی ایک تقریر ہے یوٹیوب پر, وہ اس میں کہتا ہے اگر تو ہی ایم قسم کا مولوی صاحب سمجھو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا. یہ وہ تقریر میں کہتا ہے. اس وقت تو ہی نہیں ہوئی تھی, تو مولوی صاحب ملتا نا, مسجد میں ملتا نا, تو کیا درس دے رہا ہے؟ جب تم لوگوں کو درس دو کہ ہڈی پسلی توڑ دو, وہ توہین نہیں ہے. جب تم تبلیغی احباب کی پٹائیاں کرو وہ توہین نہیں ہے. جب تم ایک مفتی صاحب کو گھر بلا کر اس کی پٹائی کرو وہ توہین نہیں ہے. جب سنبل کے اندر ایک مفتی صاحب نے کھڑے ہو کر تمہارے پورے مجمع کو ہلا دیا اور تمہارا پورا مجمع تھر تھرا گیا, ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پایا, پھر اس مفتی صاحب پر حملہ تمہارا, وہ تمہیں یاد نہیں ہے. ضلع بڑگام میں ہمارے مفتی صاحب پر حملہ تمہیں یاد نہیں ہے, اور آج اس کو شرع انگیزی کی وجہ سے ہماری مسجد میں اللہ کے ولیوں کو کافر کہنے کی تھپڑ پڑ گیا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا. اصل میں اس پروپیگنڈے کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں. دیکھیے, سنیے, سمجھیے. یہ ایک طبقہ پروپیگنڈا نہیں کر رہا, معاملہ ہے نا بریلویوں کے ساتھ. آپ سوشل میڈیا چیک کریں, غیر مقلدین پیش ہیں. غیر مقلدوں سے پوچھو نا, یہ تو توحید اور شرک کا مسئلہ ہے, تم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ اس سے پتہ چلا غیر مقلدوں کا اصل تعلق توحید سے نہیں ہے, ہمارے بغض سے. وہ ہمارے بغض کو اپنی توحید پر مقدم رکھتے ہیں. میں قادیان گیا, میں نے قادیان میں گفتگو کی, انہوں نے ہم سے گفتگو کی. میں محمد حسین بٹالوی پر بات کر سکتا تھا, میں مولوی ثناء اللہ امرتسری پر بات کر سکتا تھا, لیکن میں نے نہیں کی. میں نے بٹالوی کی طرف سے جواب دیا کیونکہ میں سمجھتا تھا ختم نبوت کا مسئلہ ہے, اور میں نے اس میں کہا, وہ ہے وہاں پر موجود یوٹیوب پر, میں نے ان سے کہا کہ یہ دیوبندی, بریلوی, غیر مقلدین, جماعت اسلامی کا متفقہ میں آپ سے موقع بیان کر رہا ہوں اور آپ سے مسئلہ کر رہا ہوں, کیونکہ ہم آپ سے اختلاف پر ختم نبوت کی حقانیت کو ترجیح دیتے ہیں. غیر مقلدین ہمارے بغض کو اپنی توحید پر ترجیح دیتے ہیں, اور ہمیشہ یہ ہوا ہے. مجھ سے ایک مرتبہ ان کے حنیف سلفی ملے تھے وہاں مکتبہ دارالسلام کے مالک, ہم مل کر توحید پر بات کرتے ہیں. میں نے کہا کھاک ہے آپ کی توحید, جس دن ہمارا اور مشرکوں کا جھگڑا ہوتا ہے آپ کا سارا طبقہ مشرکوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کیا توحید ہے تمہاری؟ توحید کرا بکواس کرتے ہیں, کوئی توحید نہیں ہے, تم سارے ان کے ساتھ کھڑے ہو. چونکہ پوری وادی میں بفضل اللہ تعالی ہم نے ہر باطل کی کمر توڑی ہے. اس مختصر سے عرصے میں طالب علم ہوں. اس زمانے طالب علمی کے اندر میں نے درسیات پڑھی, منقولات پڑھے اور معقولات پڑھے, ساتھ میں پڑھتا گیا, مطالعہ کرتا رہا. ساتھ میں ہم نے عوامی کام اتنا کیا کہ غیر مقلدین کی کمر توڑ دی. ہم نے اس فتنے کی کمر توڑ دی. جو کل تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر بازار میں اعتراض کرتے تھے, آج کر کے دکھائیں. آج کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا تھا, غلطی ہے. ہم نے بریلویت کا تعاقب کیا, ہم نے رافضیت کا تعاقب کیا, ہم نے قادیانیت کا تعاقب کیا. فیاض رضوی کہہ رہا تھا کہ یہ غیر مقلدین کے ساتھ بھی لڑتا ہے, ہمارے ساتھ بھی لڑتا ہے. آپ نے قادیانی اور روافض کا نام نہیں لیا, ان کا نام بھی لے لیتے, ہم تو ان سے بھی لڑتے ہیں, علمی طور پر لڑتے ہیں, اور آپ سے بھی کر رہے تھے. باقی آج پہلی مرتبہ 10 سالوں میں پہلی مرتبہ ایک آدمی کو تپڑ پڑا ہے, اور اس پر انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا, حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کام بھی درست ہوا ہے, آئندہ کرو گے, آئندہ بھی ہوگا. لہٰذا یہ اس وقت ملی جلی سرکار ہے, اور ملی جلی سرکار کے طور پر ایسا کام کر رہے ہیں. غیر مقلدین یہ چاہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہو. اب انہوں نے پرانی ویڈیو اٹھا کر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر, جو کبھی ہمارا غیر مقلدین سے جھگڑا ہوا ہے, اب وہ مسجدوں میں, حالانکہ وہ آ کر کے انہوں نے مسئلہ کیا ہے, نکال کر ایک ایک کر کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ کچھ ہو جائے, امس دفن ہے, امس نہان کنڈم کرت کیا گا, امس کرن بان ہو گیا یا گیا, اس لیے وہ کر رہے ہیں کہ ان کی جان چھوٹ جائے. لیکن انشاءاللہ تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. اللہ نے مجھے زندگی رکھی. دیکھیے, موت حیات کا مالک اللہ ہے. اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا, ہم غیرت کے ساتھ زندہ رہیں گے اور تمہارے سینے پر موم ڈال کر زندہ رہیں گے. میں 10-20 سال زندہ رہا,
آئندہ تم دیکھو گے انشاءاللہ یہاں میں اتنا لٹریچر، ایسے طلبہ اور ایسے لوگ پیچھے چھوڑ کر کے جاؤں گا کہ تمہاری نسلیں صدیوں تک یاد رکھیں گی، اور تم انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ کون آیا تھا، وہ کیا کر کے چلا گیا۔ تو غیر مقلدین، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا غصہ ان کے دل میں ہے، رسالے کا جواب نہیں لکھ سکتے۔ عبداللطیف کندی مولانا ثناء اللہ پر پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، ان پر پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، غیر مقلدین ان کے ہاتھ باندھ رہے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ حضرت آپ لکھ دیں، مولانا ثناء اللہ کے بارے میں جواب لکھ دیں۔ عبداللطیف کندی صاحب اپنے پٹارے سے علم نکالنے کے لیے، تحقیق نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، مولانا ثناء اللہ کا دفاع کرو، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان پر قرضہ ہے۔ اگر تمہاری ابدی ہمت ہے، جو اصل میں تمہارا غصہ ہے کہ اس نے مولانا ثناء اللہ کے بارے میں رسالہ لکھا ہے، جو بھی اس کے خلاف چاہتا ہے جواب لکھو۔ اگر تمہارے پاس تحقیق ہے لکھو نا جواب، رسالہ تو چھپا ہوا ہے، وہ آ گیا ہے، آپ آئیے، انشاءاللہ تقسیم بھی اب ہوگا اور نئے ایڈیشن بھی لائیں گے، تقسیم کرتے رہیں گے۔ میں نے بفضل اللہ تعالیٰ اس میں جو حوالے دیے ہیں، مزید غیر مقلدین کے 1500 حوالہ جات جمع ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب شائع ہوں گے۔ میں اتنا مواد پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا کہ تمہیں بہت عرصہ لگے گا ان کو پڑھتے ہوئے، جواب کی تو بات ہی نہیں۔ لہٰذا آپ لکھیں توشو صداگ، میں نے اب محمد حسین بٹالی پر بھی رسالہ تیار کر لیے، اور مختلف موضوعات پر رسالہ تیار ہو گیا، آپ کے 1500 حوالے جمع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ وہ میں کرتا رہوں گا اور وہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تمہیں وہ غصہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی ہیں، ان کا غصہ آپ کو معلوم ہے، وہ روافظ ہیں، ان کو پرانا غصہ ہے کہ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا تھا، تب بھی میں بولا تھا، پھر ان کا وہ ذاکر بھاگ گیا تھا، پھر وہاں متحدہ مجلس علماء میں گفتگو ہوئی، وہاں پر بھی میں نے اپنا موقف واضح کیا، اور میں نے صاف ان کو کہا کہ ہم آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ان کو وہ پریشانی ہے، قادیانیوں کو ہم سے پریشانی ہے، اتھیسٹوں کو ہم سے پریشانی ہے، کچھ اور لوگوں کو ہم سے پریشانی ہے، جو یہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ایک آدمی نے پچھلے دنوں میں مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ کی گستاخی کی، ہم نے اس پر پکڑ کی، تو وہ لوگ اب جو ان کے متعلق ہیں، ان کو اس کی پریشانی ہے کہ اس نے ہمارے استاد پر پکڑ کی تھی، اور کیا ہوگی، مولانا انور شاہ کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ہے، وہ ایک زمانے میں نکلا تھا، وہ کہتے تھے ہم بریجنگ گیپ والے ہیں، وہ نکلے تھے ایک مرتبہ سڑکوں پر علماء کو گالیاں دلوانے کے لیے۔ میں یہاں ایک مدرسے میں یہاں بڑے مدرسے میں پڑھتا تھا، وہ نکلتے تھے لوگوں کے پاس، انہیں کہتے تھے میں آپ کا علماء کے بارے میں کیا تعلق، کیا تاثر ہے، علماء سے عوام کیوں دور ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ان پڑھ جاہل لوگوں سے پوچھتے تھے، بغیرت لوگوں سے، وہ علماء کو گالیاں دیتے تھے، وہ ویڈیو اٹھا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالتے تھے۔ میں نے بر وقت مضمون لکھا، میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے، تم یہ علماء اور عوام کو قریب کرنا چاہتے ہو، دور کرنا چاہتے ہو؟ اس پر میں نے مضمون لکھا، پھر اور لوگوں نے کہا، تو ان کا وہ معاملہ بیٹھ گیا۔ تمنچو سزید، انہوں نے مولانا انور شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، ہم نے اس کا تعاقب کیا، کسی نے جھوٹے حوالے دیے، آدھے حوالے دیے، ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ ایک مرتبہ کوئی ہم سے ملا اور ہم سے علمی گفتگو کرنی چاہے، ہم 2 منٹ میں ڈھیر کر دیا۔ تو یہ من الگ الگ نفرن الگ الگ ضد، الگ الگ کنش دوستان غیر مقلدن سے تمہیں سو پریشانی، کنش بریلوین سے تمہیں سو پریشانی، کنش خاندانی پریشانی، کنش پان غیر مقلد، کنش بریلوی۔ تو چونکہ ہم نے ہر فتنے کے سد باب کی کوشش کی ہے، لہٰذا ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے، یہ موقع ڈھونڈتے ہیں، اس وقت سارے مل جل کر کہتے ہیں بھائی کچھ کر لو۔ آپ دیکھیں ہماری مضبوطی کو، آپ دیکھیں بفضل اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں کہ ہمارے مقابلے میں تمام باطل فرقے ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہم کبھی غیر مقلدوں کے مقابلے میں بریلویوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ میں نے تو کبھی اپنے لوگوں سے ہی نہیں کہا کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، کام کریں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم کام کرتے رہیں گے۔ تو مسجد کے تقدس کی جو بات کی جاتی ہے، مسجد کا تقدس ہے، لیکن مسجد کا سب سے بڑا تقدس ہے مسجد میں توحید بولی جائے اور شرک کو باہر کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی نجس مشرک، کیونکہ مشرک کو قرآن نجس کہتا ہے، انما المشرکون نجس، اگر کوئی نجس مشرک مسجد میں آ کر اللہ کے ولیوں کو ببانگ دوہل کافر کہتا ہے تو اسس بوڑ بارو، یہ مسجد کی توہین نہیں ہے، یہ مسجد کا ادب ہے۔ اور زمانے کے ساتھ حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، جب شرک دندناتا پھرتا ہو اور مشرک کھلے عام اولیاء اللہ کو کافر کہہ رہے ہوں، اور پھر موحدین کے پاس آ کر کے اللہ کی مسجد میں آ کر اللہ کے ولیوں کو کافر کہیں اور اللہ کے اولیاء پر کفر کے فتوے کسیں، تمی تمن اسس بوٹ بارن، یہی اس وقت مسجد کا تقدس ہے۔ یہ مسئلہ ہے اور ہم اسی پر ہیں، لہذا جو ہوا ہے درست ہوا ہے۔ اور اب ہم بریلویوں سے کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ وقت طے کریں، جگہ طے کریں، چیلنج آپ کا ہے، اور کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کلاؤ گے، یہ اردو تشتگا پارو، تو اس کو نہ ہم التفات کریں گے، نہ ہم اس کی طرف جواب دیں گے۔ مفتی یوسف کا نام تم نے لیا ہے، ان لوگوں کا نام تم نے لیا ہے، لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو کہ اس نے وقت لیا تو اس کو تھپڑ مارا، وقت تو ہم نے دے دیا ہے۔ اب مفتی یوسف صاحب کا فون لگ نہیں رہا تھا، اس میں ہم کیا کریں؟ اب اگر ابھی فون لگا ہو، تمہیں معلوم ہو اب تو شاید لگ گیا ہوگا، شاید نہ لگا ہو تو آپ لگا دیں، ان کو لے آئیں، کوئی وقت طے کر لیں، جھگڑے کی بات نہیں ہے، آرام سے امن سے بیٹھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر تم بیٹھ گئے نا
آدھے گھنٹے کے اندر تمہیں قرآن کا منکر ثابت کر دوں گا اور آدھے گھنٹے کے اندر تمہاری صلاحیت پیش کر دوں گا. تمہاری صلاحیت کیا ہے؟ یہ وہی شکیل مصباحی نہیں ہے جس نے لم تستحیی کو لم تستحی پڑھا تھا. چلو غلطی ہو سکتی ہے، پڑھنے میں ہوگی. میں نے کہا بھائی تم نے غلط پڑھا ہے. دوبن مشکات سے اتنے بڑے زبردست رہے. یہ مولوی ہے، یہ قاضی ہے، تو مفتی ہے. مشکات سے زبردست بڑھ رہے. بیکس ناندس دوبک تیون استل گابا دوبنس یہ استل گابا ات کتس پیش رہے. لہٰذا کیا نہ تمہیں عبارتیں پڑھنی آتی ہیں، نہ تمہیں نحو آتی ہے، نہ تمہیں صرف آتی ہے. بفضل اللہ تعالی تحدیث بنعمت کے طور پر کہتا ہوں، اللہ تکبر سے بچائے. ضرورتاً عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت پوری وادی کے اندر اکابرین کے بعد اور چند ایک آدمیوں کے بعد ان کو چھوڑ کر پوری وادی کے اندر درسیات اور غیر درسیات، منقولات اور معقولات، اور اسی طریقے سے علماء دیوبند کے بارے میں مطالعہ، خارجی مطالعہ، ان کی کتب کا مطالعہ، ان کے بارے میں مطالعہ، اور مختلف فرقہ باطلہ میں سے جو بھی مختلف باطل فرقے اسلام کے نام پر ہیں ان کی کتب کا مطالعہ. اور یہ سارا مجموعی طور پر جتنا میرے پاس ہے پوری وادی میں اکابر اور چند آدمیوں کو چھوڑ کر کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہماری حیثیت ہے. لہٰذا تم نے چیلنج کیا، ہم نے تمہارا منہ دکھانے کے لیے قبول کیا، اب آ جاؤ. ہم انتظار میں ہیں، انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لڑائی کرنے کی ضرورت. اور اپنے احباب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں بھائی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہنا، باتیں کرنا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بے نمازی، سود کھانے والے، چرس پینے والے، یا زار گنن والے. جو پیج کل تک ڈریم 11 پر جیتے ہوئے پیسوں پر کانگریچولیشنز لکھ رہے تھے، وہ ہمیں اسلام کا درس دیں گے. یم زار پونسن اس ونا مال تراوان تم ونا اس اسلام کیا چھو؟ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ لوگوں کی باتوں کو سوار نہیں کرتے. اگر تو لوگوں نے اس بات کرے سوار، پھر وہ ہے نا وہ گدھے کی مثال کہ وہ باپ اور بیٹا جا رہا تھا، گدھا ساتھ میں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی کتنا ظلم ہے. لاسٹ کیا تمن کروں، تمن پہ کھار پانس کالس کھاروں. ہم لوگوں کی ہم اللہ کے لیے بولتے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے دیکھ کر کے مسئلہ بتانے والے مولوی نہیں ہیں. لہٰذا ہمیں قرآنی تحریک چاہتی. اور میں اپنے بھائیوں سے اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، چار دیواری کے اندر بیٹھ کر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے کرنا کمال نہیں ہے. اپنے بسترے کے تکیے کے پاس ملفوظات حکیم الامت کی جلد رکھ کر سوتے ہوئے 3-4 صفحوں کا مطالعہ کر لینا کمال نہیں ہے. یہ کمال نہیں ہے کہ میں نے مولانا تھانوی کی فلاں کتاب 4 بار پڑھی ہے. یہ کون سا کمال ہے؟ یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کمرے سے باہر نکل کر، اپنی جگہ سے باہر نکل کر، بازار میں جا کر کے مشرک اور بدعتی اور فسادی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے تھانوی کی حقانیت کا اعلان کرو. یہ کمال ہے. اس کے لیے تیار ہو جائے. اور صرف وہ نہیں، مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی سے لے کر شیخ سرفراز تک جتنے اکابر گزرے ہیں ان کی تعلیمات کو عام کرو. جو انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیمات بتائی ہیں اور ان کی وضاحت تشریحات لکھی ہیں وہ بتاؤ. اور انشاءاللہ یہ ماحول کھڑا ہوگا اور ہم انشاءاللہ شرک کو اور بدعت کو دفن کر کے رہیں گے. ایک قرآنی انقلاب ہوگا اور انشاءاللہ اس قرآنی انقلاب کے اندر یہ شرک اور یہ بدعت بہہ جائے گا. ہم انشاءاللہ اتنا قرآن سنائیں گے، اتنا قرآن سنائیں گے، اتنا قرآن سنائیں گے کہ منکر قرآن کو چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کو ہدایت پہ رکھیں اور ہم کو اپنے لیے خالصتاً بنائیں. لوگوں کو چہرہ دیکھ کر، لوگوں کی باتیں سن کر بات کرنے کا مزاج تبدیل کر دیں. ہمیں حق شناس بنائے، ہمیں حق پرست بنائے، ہمیں حق پر ہی موت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے، دین حنیف پر موت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ